بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بڑا فضل کیا ہے۔ فضل مانا مہربانی۔ ان میں بہت سے نبی پیدا کیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی قوم سے تھے۔ آپ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کئی سو سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام بی بی مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ بی بی مریم علیہ السلام جب پیٹ میں تھیں، آپ علیہ السلام کی امی نے پیدا ہونے والے بچے کو اللہ کی نظر کرنے کی ٹھانی۔ ان کا خیال تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا۔ اللہ کا کرنا کہ مریم پیدا ہوئیں، پھر بھی امی نے نظر کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے نظر قبول کر لی۔ سمجھ گئے؟ مریم علیہ السلام بیت المقدس کی عبادت گاہ میں بھیج دی گئی۔ وہاں حضرت زکریا علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کی دیکھ بھال کی۔ جب کبھی حضرت زکریا علیہ السلام آپ علیہ السلام کے کمرے میں جاتے، وہاں کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتے۔ پوچھنے پر معلوم ہوتا کہ اللہ نے بھیجا ہے۔ کمرے میں جاتے کچھ نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ کھاتے۔ پوچھتا کہاں سے آیا، تو اللہ نے بھیجا ہے۔ اب دیکھیے پیدائش۔ پل بڑھ کر بی بی مریم علیہ السلام جوان ہوئی۔ آپ علیہ السلام بہت ہی نیک اور پارسا لڑکی تھی۔ کون؟ مریم علیہ السلام۔ ہر وقت نہیں، نبی نہیں تھی، لیکن نبی کی امی ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے علیہ السلام۔ آپ بہت ہی نیک اور پارسا لڑکی تھی، یعنی ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگی رہتی تھی۔ ایک دن وہ عبادت کر رہی تھی کہ اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ آیا اور خوشخبری دی کہ آپ علیہ السلام کے ایک اچھا سا بیٹا پیدا ہوگا۔ مریم علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا۔ بولی میرے بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ مجھ کو کسی مرد نے چھوا تک نہیں اور نہ میں بدچلن ہوں۔ مریم علیہ السلام کا کہنا ٹھیک ہی تھا۔ کہیں پارسا کماری لڑکی کے بچہ پیدا ہوتا ہے، مگر اللہ تو بڑی قدرت والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب بے باپ کے پیدا کر دیا تو ماں موجود ہونے پر بیٹا پیدا کرنا کیا مشکل تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جب بے باپ کے پیدا کر دیا، آدم علیہ السلام کو، تو ماں موجود ہونے پر بیٹا پیدا کرنا کیا مشکل ہے اللہ کے لیے؟ آخر اللہ کے حکم سے مریم علیہ السلام کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ موقع تو بڑی خوشی کا تھا، لیکن بی بی مریم علیہ السلام کو بہت رنج تھا۔ وہ جانتی تھی کہ برے لوگ مانیں گے نہیں، مجھے بدنام کریں گے، مگر اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنی نشانیوں کے ساتھ پیدا کیا تھا کہ معمولی سمجھ کا آدمی بھی آپ علیہ السلام کو دیکھتے ہی نبی مان لیتا اور حضرت مریم علیہ السلام کو پاک دامن سمجھتا۔ بہت ہی برا اور عقل کا کوڑا ہی کچھ اور سوچتا۔ ہر سماج میں کچھ نہ کچھ انسان اچھا بھی ہوتا ہے اور کچھ برا بھی ہوتا ہے۔ اچھے انسان تو سمجھ لیا پہلے ہی، معمولی سمجھ کا بھی آدمی آپ کو دیکھتے ہی نبی مان لیتا اور حضرت مریم کو پاک دامن سمجھتا۔ بہت ہی برا اور عقل کا کوڑا ہی کچھ اور سوچتا۔ اب دیکھیے بچپن۔ آخر حضرت مریم علیہ السلام بچے کو لے کر شہر آئیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ لوگ جمع ہوئے، برے لوگوں نے لعنت اور ملامت شروع کی۔ حضرت مریم علیہ السلام چپ تھی کہ بچہ بول اٹھا۔ بچہ کیا بولا؟ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ تو مریم کیا ہے نا؟ یہ مریم علیہ السلام سے جب کفار مشرکین سوال و جواب پوچھ رہے تھے، یہ بچہ کہاں سے لائی؟ مریم علیہ السلام نے کہا یہ بچہ ہی بولے گا کہ میں کون ہوں۔ تو بچہ کیا کرا؟ قال انی عبد اللہ، وہی ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی، نبی بنایا اور حکم دیا کہ جب تک جیتا رہوں نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کروں۔ مجھے ماں کا حق ادا کرنے والا بنایا، نافرمان اور ظالم نہیں بنایا۔ سننے والے حیران تھے
کہ اتنا ننھا بچہ ابھی سے بولنے لگا. جب انہوں نے کہا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. سننے والے حیران تھے کہ اتنا ننھا بچہ ابھی سے بولنے لگا. اسے اللہ کی نشانی سمجھ کر نیک لوگ فوراً مان گئے، مگر برے لوگ انہیں بدنام کرتے اور اپنی دنیا اور آخرت برباد کرتے تھے. نیک لوگ فوراً سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی ہے، لیکن اللہ کی نشانی سمجھ کر نیک لوگ فوراً مان گئے مگر برے لوگ انہیں بدنام کرتے اور اپنی دنیا اور آخرت برباد کر رہے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے. آپ علیہ السلام پر اللہ نے انجیل اتاری. دیکھیے آسمانی کتاب کتنی ہے؟ 4 ہے. تورات، زبور، انجیل. تورات حضرت داؤد علیہ السلام کو ملی. زبور داؤد علیہ السلام کو ملی. تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. آسمانی کتاب کتنی تھی؟ 4. تورات، زبور، انجیل. تو یاد رکھیے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے. آپ پر اللہ نے انجیل اتاری. آپ علیہ السلام نے لوگوں کو سیدھی راہ دکھائی. اپنے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری دی. یعنی دیکھو داؤد علیہ السلام کو زبور، ٹھیک، اور موسیٰ علیہ السلام کو تورات، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے، اس کو انجیل. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب اللہ یعنی قرآن کریم ملا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل اتاری. آپ نے لوگوں کو سیدھی راہ دکھائی. اپنے بعد پیارے نبی کے آنے کی خوشخبری دی. جب ان کو انجیل ملی تو انجیل میں لکھی ہوئی تھی باتیں کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا، اس کو کتاب اللہ ملے گی یعنی قرآن کریم. خوشخبری دی. بنی اسرائیل کو برائیوں پر ٹوکا، بھلائیوں پر ابھارا. یعنی اچھی بات کا حکم کیا اور برائی بات سے منع کیا. اسی کو کہا گیا بنی اسرائیل کو برائیوں پر ٹوکا اور بھلائیوں پر ابھارا. انہیں اللہ کی بہت سی نشانیاں دکھائی. مٹی کی چڑیاں بناتے، اس میں پھونک مارتے، اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو کر اڑنے لگتی. اس کو سورہ بقرہ نے ذکر کیا ہے. سورہ بقرہ میں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَعِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَم، اس میں دیکھو، اس میں اس کی تفسیر ہے. رکو نمبر 10 کے اندر اس کی تفسیر ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے اور آپ علیہ السلام پر اللہ نے انجیل اتاری. آپ نے لوگوں کو سیدھی راہ دکھائی. اپنے بعد پیارے نبی کے آنے کی خوشخبری دی. بنی اسرائیل کو برائیوں پر ٹوکا، بھلائیوں پر ابھارا. انہیں اللہ کی بہت سی نشانیاں دکھائی. مٹی کی چڑیاں بناتے، اس میں پھونک مارتے، اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو کر اڑنے لگتی. ایک جنم کے اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، اللہ کے حکم سے اس کی آنکھوں میں روشنی آ گئی. یعنی ان کے اندر اللہ نے ایسے معجزہ دیا کہ نابینا کو اگر جو ہاتھ پھیرتے تو اس کی آنکھ میں بینائی آ جاتی ہے. کوڑھ والا مرض اس کو یہ ٹھیک دیتے تھے، غرض کی مرض. آنکھوں میں روشنی آ گئی. ایک کوڑھی کو بھلا چنگا کر دیا. ایک مردے کو چھوا، اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو گیا. بنی اسرائیل نے یہ تمام نشانیاں دیکھی مگر وہ اتنے بگڑ چکے تھے کہ آپ علیہ السلام پر نہ ایمان لائے اور نہ اپنی برائیاں چھوڑی. الٹے آپ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے. کافر بادشاہ سے آپ علیہ السلام کی شکایت کی، غلط الزام لگائے، چھوٹے مقدمے میں پھنسایا. غلط الزام لگائے اور جھوٹے مقدمے میں پھنسایا اور کہہ سن کر آپ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کا فیصلہ کرا لیا. آپ علیہ السلام کا تو کچھ بگڑا نہیں. آپ علیہ السلام کی دشمنی گھاٹے میں رہے. آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے واپس بلا لیا اور دشمنوں ہی اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر زندہ اٹھا لیا ہے. ٹھیک ہے نا. آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے واپس بلا لیا اور دشمنوں ہی میں سے ایک آدمی جو آپ علیہ السلام کی شکل و صورت سے کچھ ملتا جلتا تھا، آپ علیہ السلام کے دھوکے میں سولی پر لٹکا دیا گیا. سمجھ گئے؟ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو جو مانتے تھے بنی اسرائیل، سوچے کہ ہم تو اس کو جو ہے سولی پر دیں گے، پھانسی دیں گے چڑھا.
لیکن اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا آسمان پہ. ان کے ہم شکل کا جو تھا اس کو یہ لوگ سمجھ کر کے کہ یہی عیسیٰ ہے, اس کو پھانسی دے دی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں کچھ غریب مچھروں نے سنی تھی. مچھروں نے یعنی مچھلی بیچنے والوں نے. وہی ایمان لائے اور انہی کے ذریعہ سے آپ علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیم پھیلی. کچھ ہی دنوں میں آپ علیہ السلام کا نام روشن ہو گیا اور بنی اسرائیل اپنی شرارتوں کی وجہ سے ذلیل و خوار ہو گئے. دیکھو تو آج بھی آپ علیہ السلام کے نام لیوا برے بھلے کروڑوں کی تعداد میں موجود ہے. کروڑوں کی تعداد میں موجود ہے. اس اردو گویا کہ قرآن کریم کے اندر جو آیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا واقعات اور اس کے معجزے, مریم علیہ السلام کا ذکر کہ انی عبداللہ عطانی الکتاب ہے. جب بچے کی ماں کے اوپر تہمت لگا رہے تھے, کئی بچہ ہی بتا دے گا کہ میں کون ہوں. تو بچہ جب بولنا شروع کیا تو انہوں نے کہا بچہ بولتا ہے. مریم علیہ السلام کا جواب ایک ہی تھا, بچہ بولتا ہی نہیں ہے. جب رب بولوانا چاہے تو بچے پھر رکتا بھی نہیں ہے. ہکا بکا رہا کہ یہ سب کیا تھا, ایک معجزہ ہی تھا, زندہ کو اور مردہ کو جو ہے زندہ کرنا. تو دیکھیے اس لیسن کے اندر مشکل ورڈ کیا ہے. پارسا کا معنی نیک, کنواری معنی بن بیائی, عقل کا کوڑا بے وقوف ابلا, جنم معنی پیدائش, کوڑھی یعنی ایسا شخص جس کی جلد بیماری کی وجہ سے سفید, جس کی جلد یہ معنی سے چمڑا, ایسا شخص جس کی جلد بیماری کی وجہ سے سفید اور ہاتھ اور پیر کی انگلیاں گل گئی ہو. مقدمہ معنی عدالتی کارروائی. مچھیرا مچھلیاں پکڑنے والا کو کیا بولتے ہیں, مچھیرا. لعنت ملامت کرنا, برا بھلا کہنا. اس کو آپ اچھا سے یاد کر لیجئے گا. اب ایک سوال جواب ہے. بی بی مریم بیت المقدس کی عبادت گاہ میں کیوں بھیجی گئی تھی؟ خدمت کے لیے بھیجی گئی تھی. بی بی مریم بیت المقدس کی عبادت گاہ میں کیوں بھیجی گئی تھی؟ اس لیے کہ اس کی ماں نے نظر مان لی تھی کہ بیٹا ہوگا ہم اس کو بھی کریں گے, یا بیٹی ہوگا اس کو بھی اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیں گے. فرشتے نے بی بی مریم کو کیا خوشخبری دی؟ کہ ان کے ایک اچھا سا بیٹا ہونے والا ہے. کہ اللہ نے خوشخبری دیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بی بی مریم کیوں رنجیدہ تھی؟ اس لیے کہ بن باپ کے, کہ ان کے جو ہے لوگ کیا کہیں گے. حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی کیا نشانیاں دکھائی؟ مردے کو چھوڑے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے. ایک نابینا کے آنکھ پہ ہاتھ پھیرے تو اس کی بینائی آ گئی, کوڑی ٹھیک ہو گئی, چڑیاں ویسے بنا کر کے پھونک مار تو اڑنے لگی. یہ ساری چیزیں. حضرت عیسیٰ کے پیغام پر بنی اسرائیل کیوں ایمان نہ لائے؟ بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ برا سلوک کیا. چلیے اس کو اچھا سے یاد کیجیے گا. اللہ